امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جو سٹیٹمنٹس دنیا کو دے رہے ہیں، کیا وہ سچ ہے یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں جھوٹ کے پیچھے چھپے اہم حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کے خلاف جو پلاننگ کی گئی تھی اس میں امریکہ اور اسرائیل کس حد تک ناکام ہو چکے ہیں، کس حد تک وہ شکست کھا چکے ہیں، اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے اور ایران کے کچھ وننگ پوائنٹس کے اوپر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ نصر الله والفتح. Iran naming its new supreme leader, Mojtaba Khamenei. But they certainly have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, it's all been blown up, they have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership, it's all gone. جی ناظرین، ٹاپ آف دا لسٹ جو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس پہلے بھی آتے رہے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں کہ وی ہیو ڈسٹرائڈ ایوری تھنگ، ایوری ملٹری اسیٹ ان ایران، کہ ان کے پاس ابھی کوئی بھی ایسا ٹارگیٹ نہیں جس کے اوپر وہ ہٹ کرنا چاہتے ہوں۔ But they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, it's all been blown up, they have جس میں وہ نیوی سسٹم کو بتا رہے ہیں کہ جو نیوی اسیٹس ہیں، ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں، پہلے 60% کا بتا رہے تھے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ڈسٹرائڈ 90% آف دیئر میزائل اسٹرکچر۔ سو اگر ہم نیوی اسٹرکچر، ایران کی جو نیوی اسٹرکچر، جو نیوی ملٹری اسیٹس کی پہلے بات کریں، وہ یہ ہے کہ آج کے دن تک 14 مارچ 2026 تک اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے۔ تھاؤزنڈس آف شپس اس اسٹریٹ آف ہارموز کے پیچھے ابھی بھی رکے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے اس اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانے کی بہت کوشش کی ہے، ایون کہ انہوں نے ریسنٹلی ایران کو بہت بڑی دھمکی بھی دی تھی کہ ہم ایران پہ دنیا تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کرنے والے ہیں اور اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوا دیں گے، جو کہ وہ اس میں بھی ناکام رہے ہیں۔ اٹیکس کیے ہیں ان کے آئلینڈس پہ، جزیروں پہ، ان کے سیٹس پہ، پر وہ ناکام رہے، اور ان کی ناکامی کا یہ ہے کہ خود کو سو کال سپر پاور کہتے ہوئے بھی ابھی رشیا چائنا سے مدد مانگ رہے ہیں، یورپین کنٹری سے مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں تاکہ اسٹریٹ آف ہارموز کو وہ کھلوا سکے۔ اگر ہم ایئر ڈیفنس، ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کریں، جس پہ ایران اتنا بھی الائی کرتا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم رپورٹس دیکھ رہے ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں کہ کبھی عراق میں ان کے جیٹس گر رہے ہیں، کبھی سعودیہ میں گر رہے ہیں، اور کبھی خود ایران کے سوائل بھی ان کے $100 ملین آف جیٹس گر رہے ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو کہ بہت امپورٹنٹ، جو ان کا دعویٰ ہے کہ وی ہیو ڈسٹرائڈ 60 to 90% آف دیئر میزائل اسٹرکچر، جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران کا مین جو شہرک، جو مین ان کا ملٹری اسیٹ ہے، جس کے اوپر ریلائی کر کے وہ سپر پاور کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ ان کا میزائل اسٹرکچر۔ یہاں پہ بھی اگر ہم دنیا دیکھ رہی ہے، اگر اس کے اوپر ہم انالائز کریں کہ ایران اپنا جو 50 ویب آف اٹیک ہے، جو ان کا 50واں لیئر ہے، جو وعدہ صادق انہوں نے نام دیا وعدہ صادق 4، وہ ابھی بھی فائر کر رہے ہیں، اور اس شدت سے بلکہ 10 ٹائمز زیادہ شدت سے وہ اپنے میزائلز فائر کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو اپنے نیو جنریشن میزائلز تھے، پہلے خیبر شکن کا استعمال کیا، ابھی وہ سے جیل استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ان کے جنرلز جو بیان دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منیمم ویٹ ہے ان میزائلز کا وہ 1 ٹن ہے، ہم اس کے اوپر ہم میزائلز فائر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک پوائنٹ جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جو میزائل سٹرکچر ہے، اس میں ان کے پاس میزائل بیسز نہیں ہے، ان کے پاس میزائل فیکٹریز نہیں ہے، دے ہیو ٹاؤن آف میزائلز، ان کے پاس میزائلز کے ٹاؤن، شہریں بنے ہوئے انڈر گراؤنڈ، جس کو ہٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کے پاس جو ایران کا رقبہ بہت بڑا ہے، فرسٹ آف آل یہ، اور دوسری بات یہ کہ ایران میں جو مونٹین سٹرکچر ہے وہ ایران کے لیے ایک بڑا ایج بنا ہے، اور
یو ایس اے اور اسرائیل کے لیے اس بات کو بڑا مشکل بنا رہا ہے کہ وہ ایزیلی ان کے میزائلز جو اسٹرکچر ہے، میزائل جو اسٹ ہیں، ان کو ٹارگٹ کرے. اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ وہ اندھادھند جو سویلین ایریاز جو پاپولیٹڈ ایریا ہے لائک تہران اور وغیرہ، وہاں پہ وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے ایران میں جو عام عوام جو ہیں ان کی کیجولیٹیز بہت ہو گئی ہیں، 1000+ وہاں پہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. اچھا، ان کی جو نیکسٹ جو میں ان کی طرف جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 to 6 ہمارے صرف کیجولیٹیز ہوئی ہے، 5 سے 6 لوگ ہی مرے ہیں ہمارے ان بیسس پہ. جو کہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز میں یو ایس بیسز ہیں اس میں 35+ بلینس آف ڈالرز انویسٹ ہوئے ہیں تاکہ یہ یو ایس بیسز بنایا جائے. اس میں جو ایئر ڈیفنس سسٹمز لگے ہیں، جو کہ تھارڈ بیٹریز لگی ہیں اور ریڈارس لگے ہیں. تو اب کویشچن یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ان کے جو اتنے مہنگے ڈیفینسو سسٹمز ہیں، ان کے اتنے مہنگے اسیٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ سارے تباہ ہو رہے ہیں، ڈیمیج ہو رہے ہیں، ڈسٹرائی ہو رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ جتنے بھی ان کے الائزز ہیں لائک ساؤتھ کوریا سے اور ڈفرینٹ کنٹریز سے جہاں پہ ان کے یو ایس اے کے بیسز ہیں، وہاں سے اپنے جو ملٹری ایسیٹس ہیں اسپیشلی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ری ڈپلائی کریں، وہاں سے اٹھا رہے ہیں اور ری ڈپلائی کریں کہاں پہ؟ سعودیہ میں اور گلف کنٹریز میں اگینسٹ ایران. تو یہ ان کا پورا ثبوت ہے کہ گلف کنٹریز میں ان کو نقصان کا سامنا، ڈیمیجز کا سامنا ہوا ہے اور ان کے پاس اسٹاکس بہت کم ہو چکے ہیں. تو اب پھر سے آتے ہیں سوال کی طرف. وہ سوال یہ ہے کہ ان کے اتنے بڑے مہنگے ڈیفینسو سسٹمز تباہ ہو رہے ہیں لیکن کیجولیٹیز نہیں ہو رہی. یہاں پہ 2 پوائنٹس اٹھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یا کہ ان کی کیجولیٹیز ہو گئی، یہ چھپا رہے ہیں، یا پھر یہ لوگ اپنے جو بیسز ہیں وہاں سے اپنے فوجیوں کو نکال چکے، جو کہ ایران کی طرف یہ بھی ایڈ جاتا ہے. وہ اس طرح کے انہوں نے اپنے اٹیکس کے، اپنے میزائلز کے تھرو ان بیسز کو خالی کروا دیا ہے، جو کہ ان کا ایک بڑا ٹارگٹ ہے یہ بھی کہ گلف کنٹریز سے فوجی جو امریکن آرمیز ہے وہاں سے ان کو نکال دے. یہ ان کے پلاننگ میں بھی ہے، جو کہ اب میں آگے بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. اب نیکسٹ پوائنٹ جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں یہ ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ لوگ جو ڈیفرنٹ جرنلسٹ ہے، چاہے پاکستان میں موجود جرنلسٹ ہو یا باہر جرنلسٹ ہو، وہ موسٹلی یو ایس اے اور اسرائیل کی پلاننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا اس اٹیک کو، کہ کیسے اٹیک کریں گے، کیا کریں گے. لائک ان کے جغرافیکل جو پلاننگس کیا تھی، جو پولیٹیکل پلاننگس کیا تھی، یا ریلیجیس ہی کہتے ہیں. لائک اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو ان کا اوور آل پلاننگ ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کی پلاننگ کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے ہیں، جو کہ بہت میجر پوائنٹ ہے یہاں پہ. کیونکہ ایک پلاننگ کے بغیر اتنا ریزسٹنس دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بہت شارٹلی میں بات کروں. وہ یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف ایران میں فرسٹ ڈے پہ اٹیک ہو گیا تھا، حملہ ہوا تھا، اور آیت اللہ خامنائی جو شہید ہوئے تھے. اس کے بعد علی لاریجانی جو چیئر پرسن ہے ایرانین سیکورٹی کونسل کے، انہوں نے فرسٹ آفیشیلی بیان آ کے یہ دیا تھا کہ اس وار کی، اس جنگ کی ہم پہلے سے پلاننگ کر چکے ہیں، اور اس جو وار کا جو اسٹرکچر ہے، جو پلان ہے، وہ آیت اللہ خامنائی نے خود اسٹرکچرائز کر دیا ہے، اور جس کو ہم ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی بہت سارے جو ایرانین گورنمنٹ آفیشیلز تھے، جرنلز ہوں، ان کے فارن منسٹر، پریزیڈنٹ، وہ اس بات کے اوپر بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے کہ وی آر ریڈی فار دس وار. ہم اس وار کے لیے تقریباً 20 یا 30 سالوں سے تیاری کر رہے ہیں تاکہ اس وار کو ہم لڑیں. تو اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ باقی وہ اس وار کی تیاری کیسے کر رہے تھے، کہ جب پہلے دن
ایران نے گلف کنٹریز پر اٹیک کیا تو بہت سارے جرنلسٹ انکلوڈنگ پاکستانی جرنلسٹ نے کہا کہ ایران ابھی ایگریسولی ایکٹ کر رہا ہے، کیونکہ ان کے جو پولیٹیکل لیڈر اور ریلیجیس لیڈر، سپریم لیڈر کی اسیسینیشن ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ اس بات کو ایگریسولی لے رہے ہیں اور یہ کام وہ غلط کر رینڈملی فائر کر رہے ہیں گلف کنٹریز اور اسرائیل پہ، جو کہ خود کو آئسولیٹ کرنے کے برابر ہے۔ جب ایک دن گزر گیا اس بار کو تو دنیا حیران رہ گئی کہ ایران ایکوریٹلی جو بھی پلیسز ہیں، جو ان کے ٹارگٹس ہیں، ان کو ہٹ کر رہا ہے اور اس ریٹیلیشن دکھا رہا ہے، بہت ریزسٹنس دکھا رہا ہے یو ایس اے کے اٹیکس کے اوپر۔ اب ان کی جو پہلے سے یہ پلاننگ تھی، جو ایران نے اپنے دشمن کے یعنی امریکہ اور اسرائیل کے سوچ یہ کی پلاننگ سے ایک قدم آگے کا سوچا تھا، اس سے کیا ہو گیا؟ کون سے ایسے اسرائیل اور امریکہ کی پلاننگز تھی جس کو انہوں نے اپنے پلاننگ سے ناکارہ بنا دیا؟ فرسٹ آف آل، امریکہ اور اسرائیل نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم جو انٹیلیجنس انفارمیشن کی بیسس پہ ہم اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ایزیلی ہٹ کریں گے، اور جس کی وجہ سے ایران ویک ہو جائے گا، جو پولیٹیکلی ہے ویک ہو جائے گا، اکنومیکلی ویک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران میں رجیم چینج کا بھی میٹر انہوں نے پلان کر رکھا تھا۔ اب یہاں پہ جو رجیم چینج ہے وہ انہوں نے کیسے پلان کیا تھا کہ ہم نے رجیم چینج ہم کیسے کریں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ، جو بہت سارے لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے پلان ایسے کیا تھا کہ پہلے ہم سکول پہ اٹیک کریں گے، جو کہ ان کے ایموشن کے ساتھ کھیلا گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ یا تو یہ غلطی سے لگا ہے، یا پھر ریلیجیسلی انہوں نے یعنی اسرائیل یہودی نے بچوں کی بلی دے کے پھر آگے انہوں نے اپنی جنگ سٹارٹ کی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو سکول پہ اٹیک کرنا تھا وہ ایموشنل ڈیمیج تھا عوام کا، ایران کی عوام کا، تاکہ وہ ان کو ایموشنلی یعنی سائیکولوجیکلی ڈیمیج کر سکیں۔ پھر انہوں نے ان کے جو ہیومن ریسورسز ہیں لائک واٹر پلانٹس ہیں یا ڈیسالٹڈ جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا، ان کے اکنومیکل جو ایسیٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی انہوں نے ان کے آئل انفراسٹرکچر پہ بھی اٹیک کرنا سٹارٹ کیا، ان کے الیکٹریسٹی پاور پلانٹس کے اوپر بھی اٹیک کرنا سٹارٹ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ملٹری بیسس پہ تو وہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے وہ کر رہے تھے، ان کی پلان کا حصہ تھا کہ وہ اس لیے کریں تاکہ ایران کو ہر زاویے سے، ہر پہلو سے ایران کو ویک کیا جائے اور ایران کی عوام کے اوپر پریشر ڈالا جائے، تاکہ وہ عوام روڈوں پہ آئے اپنے گورنمنٹ کے خلاف، تاکہ وہ اس جنگ کو ختم کرے یا سرنڈر کرے یا پھر سیز فائر کی کوشش کرے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کے جو ایران کی جو عوام ہے وہ باہر آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے سپریم لیڈر شہید ہو سکتے ہیں تو ہماری جانوں کی کیا قیمت، ہم بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پر معظم کی شہادت کے بعد ایک ریولوشن ایران میں ایجاد کر دیا، جو کہ ایک ریولوشن امام خمینی لے کے آئے، اور ایک ریولوشن رہبر معظم کی شہادت کے بعد ایران میں آ گیا ہے، جو کہ ایران کے لیے ایک بڑا یہ ہے کہ یہ ریولوشن بہت لمبے عرصے تک چل سکتا ہے، ایک گورنمنٹ پرو ریولوشن آ گیا ہے۔ اب اس پلاننگ میں جو امریکہ اور اسرائیل نے سوچا نہیں تھا وہ یہ کہ ایران کے پاس بھی انٹیلیجنس انفارمیشن کافی حد تک آ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایکوریٹلی اپنے انیمیز کے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے تھے۔ وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یو ایس اے نے ایزیلی اور کھلے عام رشیا کو فنگر آؤٹ کر دیا تھا کہ رشیا نے ایران کو انٹیلیجنس انفارمیشن دی ہے۔ اب یہ بیان اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایران واقعی میں امریکن اور اسرائیل کے ٹارگٹ جو پلیسز ہیں ان کو ایکوریٹلی ہٹ کر رہا ہے، تبھی تو ان کی طرف سے یہ بیان آ گیا ہے۔ اب یو ایس اے اور اسرائیل کی طرف سے ایک پلاننگ یہ بھی تھی کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کے ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ گلف کنٹریز میں رینڈملی اٹیک کریں گے، ان کو اتنا پتہ نہیں تھا یہ پلان کے ساتھ اٹیک کریں گے کہ ہمارے ریڈر سسٹم کو یہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، ان کے پلان میں تھا نہیں۔ لیکن ان کے پلان میں یہ تھا کہ وہ ایران گلف کنٹریز پہ اٹیک کرے گا تو گلف کنٹریز پہ ان سے آئسولیٹ ہو جائیں گے، پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا، اور
پوری طریقے سے جو ایران ہے وہ سپریٹ آئسولیٹ ہو جائے گا، لیکن اس پلان میں بھی وہ ناکام رہے، بلکہ یہ پلان بھی الٹا ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ رشیا نے ایزیلی ان کو انٹیلیجنس انفارمیشن کے تھرو ہیلپ کی، چائنا نے اپنے ٹیکنالوجیز کے تھرو ان کی ہیلپ کی، اور دیگر ممالک لائک لبنان اور یمن میں جو ان کے پروگزیز ہیں انہوں نے اسرائیل کے اوپر بڑا پریشر ڈالا، بڑا انہوں نے اپنی طرف سے حصہ ڈالا۔ جیسے نارتھ کوریا بھی افریقن کنٹریز میں برکنا فاسو جیسے کنٹریز ہے، وہ کے جرنلسٹ نے کہا ہم اس میں اگر ایران چاہے تو ہم بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں اور جغرافیکلی بھی دیکھیں تو ایران نے آئسولیٹڈ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے الٹ اگر یو ایس اے اور اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل اور یو ایس اے اپنے جو الائزز ہیں لائک یورپین کنٹریز سے کہہ رہے ہیں کہ اس وار میں انکلوڈ ہو جائیں، جو کہ وہ ڈائریکٹ انکلوڈ ہونے میں اس وار میں وہ منع کر رہے ہیں۔ اسپین نے تو کھلا منع کر دیا۔ یو کے پہلے ڈائریکٹلی وار میں انکلوڈ ہونا چاہ رہا تھا، بعد میں انہوں نے بھی کہا کہ ہم انڈائریکٹلی ہم اپنے ملٹری سیٹس بیچ سکتے ہیں لیکن خود ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو سکتے ہیں۔ باقی بھی جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی انہوں نے بھی سچ رسپانس نہیں کیا۔ مین امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ گلف کنٹریز میں بھی جو یو ایس اے بیسز ہیں ان کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے۔ بہت سارے تجزیہ کار اور بہت سارے جو پولیٹیکل پرسنز ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد بہت چانسز ہیں، پاسبلٹیز ہیں کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اپنے کنٹریکٹس کو ختم کریں۔ وہ اس بات پہ کہ اتنے سارے بلینس آف ڈالرز انویسٹ کرنے کے بعد بھی ایرانین میزائل نے ایزیلی آ کے ہٹ کر دیا ہے ان کے ممالک کے اوپر، سو ان کے ٹرسٹ یہاں پہ ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ بڑا چانسز ہے کہ یہاں سے گلف کنٹریز سے جو یو ایس اے کے جو بیسز ہیں وہ منیمم ہو جائے یا تو ختم ہو جائے۔ اب یہاں پہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جس میں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ہاؤ امریکہ لوزنگ دس وار، وہ اس طرح کے ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی ابھی منع کر رہے ہیں کہ میں اس وار کا حصہ نہیں ہوں۔ اسرائیل کے جو فورن منسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے لمبی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے، ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اور بہت سارے ایسے بیانات ہیں یو ایس اور اسرائیل گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے یہ جنگ نکل چکی ہے، اور کسی نہ کسی صورت اس جنگ کو وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جب یہ جنگ ختم ہوگی جو کہ ایران کے فیور میں جا رہی ہے یہ جنگ، اگر یہ جنگ ختم ہو جائے جو کہ ایران نہیں چاہتی یہ جنگ جلدی ختم ہو، جب تک یو ایس اے یہ اعلان نہ کر دے کہ وہ شکست کھا چکے ہیں وہ یہ جنگ وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ جب یہ جنگ یو ایس اے کی طرف سے سیز فائر کا اعلان ہو تو اس میں ایران ڈیمانڈز کرنا سٹارٹ کرے گا۔ سب سے پہلے ایران یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں اس بار میں جو بھی نقصانات ہوئے ہیں، جو بلینز آف ڈالرز کے نقصان ہو گئے وہ یو ایس اے کمپنسیٹ کرے فرسٹ آف آل۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ اعلان کرے جو گلف کنٹریز ہیں وہاں سے یو ایس اے بیسس ختم کیا جائے، یہ یہاں سے نکل جائے۔ اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ان کے اوپر جتنے بھی سینکشنز لگے ہیں وہ ختم ہوں، تاکہ وہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی ساری دنیا میں انوالو ہو اور خود کو اسٹرانگ بنا سکیں۔ اگر یہ پاسبل ہو جائے تو ایران لمبے عرصے تک اکنامکلی بہت پاورفل ہونے والا ہے، اور جتنے بھی انویسٹمنٹس گلف کنٹریز سے یو ایس اے کی طرف جاتے تھے، جتنے انویسٹمنٹس گلف کنٹریز سے یورپ کی طرف جاتے تھے وہ انویسٹمنٹ سارے ایران کی طرف آئیں گے۔ اسٹریٹ آف ہارمز میں یہ ٹول لینا سٹارٹ کرے گا، ٹیکسز لگانا سٹارٹ کرے گا، تو ایک لمبے عرصے تک وہ ایران یو ایس کے اٹیکس سے سیف رہیں گے، ایک لمبے عرصے تک اکنامیکل پاور میں آ جائیں گے، اور ایک لمبے عرصے تک پولیٹیکل پاور میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کا نام اس طرح لیا جائے گا کہ انہوں نے سپر پاور کو شکست دے دیا ہے۔